نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل شانہ و من والہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف ترتیبات سے ہمیشہ حفاظت فرمائی ہے، اور اب بھی حفاظت مختلف شکلوں میں ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ حفاظت کے مختلف شکلیں ہیں دنیا کے اندر جس سے ختم نبوت کی حفاظت ہو رہی ہے الحمدللہ، اور جتنے بھی ہمارے اکابر خاص طور پہ تحفظ ختم نبوت کے اعتبار سے اس خاص پلیٹ فارم سے جس تحریک کو لے کے چلے اور اب چل رہے ہیں، یہ مستقبل میں چلیں گے، ان اکابر کی بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں، اور بڑی قربانیوں کے بعد اللہ نے امت کو یہ صلہ دیا ہے، اور اس کا خلاصہ اور نتیجہ ملا ہے امت کو، یہ یوں ہی نہیں حاصل ہو گیا۔ میں اس بات سے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ باہر کی فضاؤں نے، باہر کی چیزوں نے ایسی بربادی کے دروازے کھول دیے اور ذہنیت خراب کرنا شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود ہمارا اپنا مجمع اپنے اکابر کے بارے میں کچھ ہلکی باتیں کرنے لگے، جس سے توہین ظاہر ہو رہی تھی کہ اپنے اکابر کے بارے میں ایسے الفاظ اور ان کی غیبت اور ان کے بارے میں غلط سوچ، یہ بہت بڑا نقصان ہے ہمارا۔ یاد رکھیے، ایک حدیث پاک ہے، طویل حدیث ہے، لیکن اس کا ایک مختصر ٹکڑا عرض کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک ہے کہ جب میری امت کے علماء کی توہین کی جائے گی اور ان کی عزت و احترام نہیں کیا جائے گا، اس وقت میں زمین پر اس کی وجہ سے قحط پڑے گا۔ ہم اس وقت میں سزا بھگت رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب علماء کی جو لوگ توہین کرتے ہیں اور ان کو ہلکا سمجھتے ہیں، فرمایا جب وہ قبر میں لٹائے جاتے ہیں تو لوگ ان کا چہرہ قبلے کی طرف کر کے چھوڑ کے آتے ہیں، فرمایا بے شک ان کی قبر کھول کے دیکھ لینا، ان کے چہرے قبلے سے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ ان اکابر جنہوں نے ہماری قربانیاں دی ہیں اور قربانیوں کے بعد امت کو یہ صلہ ملا ہے، ان کے احترام ہمارے اوپر واجب ہے اور ضروری ہے۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رائے بند میں ایک دفعہ کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، تو بعض علماء کے متعلق بات چلی، جس پر کسی نے کہہ دیا کہ جی حضرت وہ تو سیاسی مولی صاحب ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دم جلال میں اور غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کے فرمانے لگے، زبان سنبھال کے بولو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے علماء اسمبلیوں میں گئے ہیں، تم سمجھ لو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم، اگر یہ علماء اسمبلیوں میں نہ ہوتے تو جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمہاری زبانوں سے کلمہ تک چھین لیتے۔ ان کی قدر بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی قدر کریں، اور اللہ کی قسم ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسی بڑی اور بہت ذمہ دار قیادت دی ہوئی ہے، جن کی برکت سے اللہ کا کرم ہے کہ اسلام بھی محفوظ ہے، اسلام والے بھی محفوظ ہیں، کہ ہمیں تحفظ جو ملا ہے وہ ان اکابر کی جدوجہد سے اور مبارک محنت سے ملا ہے۔ دوسری بات عرض کروں گا، دوسری بات یہ
کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف طرق چل رہے ہیں اس زمانے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے جو تعریف فرمائی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ بہترین نمونہ زندگی ہیں۔ ہم نے جب آپ کا نمونہ زندگی چھوڑا، اس کی وجہ سے غیروں کو راستے ملے ہیں اندر آنے کے، اور غیروں نے آ کر کے ڈکیتیاں کی ہیں، اور غیر داخل ہو کر کے انہوں نے اپنی چخ بازی کی ہے، اور داخل ہو کر کے مسلمانوں سے اعمال کو چھڑوایا ہے۔ آج اس مبارک مجلس میں اکابر موجود ہیں، ان کی موجودگی میں مبارک وقت میں مجلس ختم ہونے سے پہلے یہ عزم کر کے ہم اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہمارا کوئی عمل خلاف سنت نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کہیے انشاءاللہ۔ بہت کمزور ہے انشاءاللہ کہ ہر عمل میں سنت کو ہم زندہ کریں گے۔ ہر عمل اگر سنت پہ آ گیا، اللہ کی قسم بہت بڑا حفاظت کا دروازہ ہے یہ، اور کسی غیر کو کہیں سے بھی داخل ہونے کا راستہ نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ اور میں آخر میں ایک چھوٹا سا قصہ نقل کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں مدینہ منورہ میں حرم شریف میں شیخ ابو بکر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی کرونا سے پہلے انتقال ہوا، اور ان کا مغرب کے بعد بہت بڑا ماشاءاللہ اجتماع ہوتا تھا، بہت لوگ بیٹھتے تھے ان کے درس میں۔ ایک دن درس میں تشریف لائے تو آتے ہی ممبر پہ بیٹھے اور طالب علم سے کہا کہ حدیث پڑھو، عبارت پڑھو۔ اس نے ابھی تھوڑی عبارت پڑھی تھی کہ ایک دم بے ساختہ چھوٹ کے رو دیا، اور مسلسل روتے چلے گئے، سسکی بن گئی۔ کچھ لوگ اٹھے، کچھ گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھا، تسلی دی۔ تھوڑی طبیعت سنبھلی تو پوچھا کہ کیوں آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا آج رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے کہ میں یہیں مسجد نبوی شریف میں ہوں، اور یہاں ایک قبر مبارک ہے، تو میں پاس سے گزرتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں کہ قبر کے اندر کچھ بے چینی اور کرب کی کیفیت ہے۔ کہا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ مرنے کے بعد قبر میں بے چینی اور کرب۔ کہا میں ابھی انتظار میں کھڑا تھا، دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ قبر پھٹی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے باہر، اور جلدی سے چلتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ باب السلام کی طرف تشریف لے گئے، اور باب السلام کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس پہ تشریف فرما ہوئے، اور میں جلدی آگے بڑھا، میں نے سلام عرض کیا، مصافحہ کیا، اور آپ کا قدم بوسی کی، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو بہت غمزدہ دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ بہت غمزدہ ہیں آپ۔ تو سامنے سے ایک آدمی ایسا گزر رہا تھا جو خلاف سنت والی زندگی والا تھا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان لوگوں نے میرا دل دکھا رکھا ہے۔ میں نے اس وقت سے خاص طور پہ گزارش کی ہے کہ اس مبارک مجلس میں، مبارک گھڑی میں، مبارک وقت میں، بہت مبارک وقت میں ہیں آپ لوگ، بہت مبارک گھڑی میں ہیں، اور مبارک اکابر کی موجودگی میں ہیں۔ یہاں سے عزم کر کے اٹھیے، اور ابھی عزم کیجئے کہ انشاءاللہ کبھی آج کے بعد اپنے نبی کا دل نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ۔ غیر تو بدبختی کر ہی رہا تھا، اور ہمارے اکابر اس کا قلع کما کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کم از کم ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ تو عزم کریں کہ میں اپنی زندگی کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے کم از کم اپنے نبی کا دل نہ دکھاؤں میں۔ کیوں بھائی سب عزم کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو مجھے سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔